اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یقولون افتراه علی اللہ کذبا فإن یشاء اللہ یختم علی قلبک ویمحو اللہ الباطل ویحق الحق بکلماتہ انہ علیم بذات الصدور۔ دین اسلام کا انکار کرنے کے لیے، دین اسلام کی مخالفت کرنے کے لیے ایک حربہ یہ بھی اختیار کیا مشرکوں نے، غیر مسلموں نے، نبی کا انکار کر دو، یہ نبی نہیں ہے۔ پھر ایک دوسرا حربہ اختیار کیا جس کا ذکر آج کی اس آیت کے اندر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، نعوذ باللہ انہوں نے ایسا الزام لگایا، بلکہ یہ خود محمد نے اپنی طرف سے گھڑ کر یا کسی سے مدد لے کر یہ کہتے چلتے ہیں، سناتے چلتے ہیں، کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ کے کلام کو اللہ کا کلام نہ کہنا، یہ اللہ کے اوپر بہت بڑی تہمت باندھنا ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ بندے فوراً توبہ کریں، نہ کریں تو اس کا انجام بھگتنا پڑے گا۔ جس وقت آیتیں نازل ہوئی تھیں اس وقت کی دنیا کے لیے ان کو بھگتنا پڑا بھی۔ اللہ تعالیٰ نے انتظامات فرما دیے، ہجرت کروا دیے، مدینے کے اندر دلوں میں محبت پیدا کروا دیے، اسلام کو ایک مرکز ملا، ایک طاقت ملی۔ جتنی زندگی مدینے کے گزری، ایک لمحے کے لیے بھی آرام چین سے بیٹھنے نہیں دی اللہ تعالیٰ۔ مسلسل جد و جہد کا حکم دیتے رہے۔ جنگ بدر بے سر و سامان مسلمانوں کو جنگ کے عنوان سے نہیں، اللہ تعالیٰ نے جمع کیا۔ قرآن میں اس کی تفصیل آئی، یہ بھی بتا دیا گیا جنگ کے لیے اگر کہتے تو تم بے سر و سامان ہونے کی وجہ سے تم آگے پیچھے ہٹتے، لہذا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کیا، دیکھو ایک تاجروں کا قافلہ آ رہا ہے، اس کو روک لو، اور ادھر تاجروں کا قافلہ جو مکے کے مشرکین ان کے سرداروں کا تھا، مکے والوں کی روٹی روزی تھی، پھر ان کے لیے یہ انتظامات فرما دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ ان دونوں کی جھڑپ ہونے سے بچا دیے، وہ راستہ بدل کر چلے گئے۔ پھر وہاں سے حکم دے دیے کہ بدر کے پاس جمع ہو جاؤ۔ پھر مشرکین کی 1000 کی جماعت جنگی ہتھیار کے ساتھ، پورے ہمت ارادے کے ساتھ، پختہ ارادے کے ساتھ نکل پڑے، اور ادھر 313 مسلمانوں کو رکھ کر ایمان کی قوت کی بنیاد کے اوپر اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد فرما دی۔ 5000 فرشتوں کو بھیجے، 1000 فرشتوں کو لڑائی میں شامل کرے، ماں باقی فرشتے صرف مشاہدے کے طور پر رہے۔ اس طرح سارے غزوات ہوتے گئے، تو اس طرح ان کو انجام بھگتنا پڑا، لیکن اس حکم کو آیت شریفہ کو قیامت تک کے لیے رکھا۔ مسلمانوں کے خلاف میں، اسلام کے خلاف میں، اسلام کے خاتمے کے لیے زمانہ و زمانہ یہ کیفیت چلتی رہے گی۔ موجودہ حکومت جو ہے سو ہے، یہ بہت پہلے 13 مہینے بھی ایک حکومت رہی، یہی حکومت تھی بی جے پی کی۔ اس وقت کا وزیر انسانیت و بہبودی منوہر لال جوشی نے سرکاری پلیٹ فارم سے یہ اعلان کیا تھا، یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے۔
تک شکوک و تزلزل. تو قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اصلاح کے لیے اس کلام پاک کو رکھا. یہ کیفیتیں کئی طریقے سے چلتے رہیں گی. جو ایسا کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر بہت بڑی تہمت ہے. پھر اللہ نے فرمایا اسی صورت میں کہ یہ لوگ تو اللہ تعالیٰ پر کھلم کھلا سری جھوٹی چیز کو منسوخ کر دیتے ہیں کہ اللہ کا کلام نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا کلام حقیقت ہے. یہ فرمائے اگر یہ اللہ تعالیٰ کا کلام کہہ کر اپنی طرف سے ولو بالفرض جو کہ ہوا نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کہتے ہوتے تو اللہ تعالیٰ فی الفور ان کے قلب کے اوپر مہر لگا دیتا تھا. وہ زبان سے ایسا کہہ بھی نہیں پا سکتے تھے. اس کلام پاک کی بڑی حفاظت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسانوں تک بھیجا ہے. اس نبی سے پہلے شیاطین آسمان تک رسائی آسان تھی ان کے لیے، ابھی بھی ہے آسان. شہاب ثاقب کو شرپسند شیاطین جو کوشش کرتے ہیں اس لیے کہ ان کی نظروں میں ہے. شیاطین کو فرشتے نظر آتے ہیں، فرشتوں کو شیاطین نظر آتے ہیں. چونکہ ایک لطیف مخلوق ہے اور نور سے نور کی ایک قسم ہے. نور میں ایک جمالی قسم ہے جو فرشتے ہیں، یہ آگ والی بھی، یہ روشنی، یہ بھی ایک نور کی ایک قسم ہے. یہ جلالی والی کیفیت ہے. جو احکام خدا بندی جو آتے جاتے ہیں، شیطان جیسا انسانوں کے اندر وسوسے پیدا کرتا ہے، ان سے بھی احکام کو جاننے لوٹنے کی کوشش کرتا ہے. پارے 17 میں اس کی کچھ تفصیل گزری ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خصوصی انتظامات فرمائے. کہیں بھی ذرا بھی کسی قسم کا کوئی بھی خلط ملط ہونے نہ پائے. خالص اللہ تعالیٰ کا کلام پاک ہے. وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ، یہ باطل پرستی چلنے دو، لیکن اللہ تعالیٰ باطل کو میٹ کر رہیں گے، حق کو حق بتا کر ثابت کر رہیں گے. بھلے حق کو ماننے والے تعداد میں کم زیادہ یہ الگ بات ہے. اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، کون انسان کس قسم کی فکر خیال رکھتا ہے اور خیال رکھ کر کیا کرتا ہے، کیا تدبیریں چلتا ہے، اللہ تعالیٰ سینوں کے اندر خیالات والی کیفیت کو تک خوب جانتے ہیں. تو زبان سے چھپا ہو تو چھپ نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ مہربان، بلکہ گناہ گار بندوں پر زیادہ مہربان. اگر وہ گناہ کو گناہ مان کر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا کہہ کر رجوع ہو جاتے ہیں تو قرآن میں جگہ جگہ نہ صرف معاف کرتے ہیں، رحم فرماتے ہیں، جنت میں اعلیٰ مقام بھی عطا کرتے ہیں. اسی سے جڑا ہوا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، ایسی سرگوشی، سرکشی، شرارت والی چیزوں سے باز آ جاؤ، معافی مانگو اپنے رب سے. اسی کے تم بندے ہو، وہ تمہارا خالق اور مالک ہے. جب رجوع ہو جاؤ گے تو تمہاری توبہ کو قبول کر لیتا ہے. سارے صحابہ مشرک تھے. جب مشرک تھے تو شرک کے اعتبار سے بڑے بڑے کارنامے بھی تھے. شرک کے نتیجے میں دنیا پرستی میں جو تھے وہ سارے کے امور بھی تھے. اللہ ماشاء اللہ ایک دکا کوئی بچا ہوا تھا، فطرت تھی، عادت تھی. جب ایمان کی ہدایت اور توفیق ہوئی تو پوری طرح اللہ تعالیٰ کے نور کی طرف لوٹ گئے. اللہ کا کلام نور، قرآن کے ناموں میں سے ایک نام ہے نور. قد جاءکم من اللہ ونور ویعفو عن السیئات، تمہارے سارے کے سارے بڑے سے بڑے گناہ ہوتے کیوں نہیں. اتنے گناہ کے انسان سن کے شرمائے، لیکن جب رجوع ہو جاتا ہے بندہ تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں. اس کے بعد اپنی زندگی کی حفاظت کرو، سوچ سمجھ کر جو بھی کرو گے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ خوب اور بہتر جانتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ قبول کیسا نہیں کریں گے. ان بندوں کو قبول فرماتے ہیں. یہ راستہ اختیار نہ کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی سختی کیسے ہوتی ہے
دنیا میں تو نحوست چلے گی، آفتیں آئیں گی، آخرت کے اندر کیسے ہوں گا اس کی تفصیل پھر اگلی آیتوں میں. سبحان اللہ.